اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ نا امام ابو داؤد جو ہے امام ابو داؤد نے امام احمد بن حنبل سے کچھ مسائل پہ سوالات کیے. انہوں نے امام ابو داؤد نے جو سنن ابی داؤد والے ہیں، امام احمد ان کے شاگرد تھے، امام احمد بن حنبل کے یہ شاگرد تھے امام ابو داؤد. یہ کہتے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل نے بھی یہ سوالات کیے، اور یہی سوالات اسحاق بن منصور المروزی نے کیے. یہ امام احمد بن حنبل کے بھی شاگرد تھے اور امام اسحاق بن راہویہ کے بھی شاگرد تھے. اب یہ کہتے ہیں اسحاق بن منصور المروزی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے نا ان سے پوچھا امام احمد بن حنبل سے، قلت بما یدعو الرجل فی الفریدہ، کہ نمازی جو ہے وہ فرض کے اندر کون سی دعا مانگے، نمازی کیا کرے فرض کے اندر کون سی دعا مانگے. قال یدعو بما جاء فی القرآن، تو انہوں نے کہا کہ وہ دعائیں مانگ سکتا ہے جو قرآن کے اندر آیا ہے. یعنی یہاں بھی دیکھیں امام احمد بن حنبل اس کو جو قرآن کی دعائیں آئی ہیں وہ مانگنے کا کیا کر رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کہا وَيَدْعُو لِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے. جیسے کہ 70 سال کا بابا 70 سال سے 100 سال سے یہ دعا مانگ رہا، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. جیسے کہ یہی دعائیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، مدارس میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. حضرات ذکر یہ لوگ اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھاتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں کہ بھئی یہ دعائیں آپ کیا کریں، نماز کے اندر مانگیں. نماز میں جو مسجد میں جب دعا نماز سکھائی جاتی ہے تو وہاں امام صاحب جو ہوتے ہیں یا قاری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو یہ دعا سکھاتے ہیں، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما قیامت والے دن، اور مومنین کی بخشش فرما قیامت والے دن. یہ دعا مانگی جاتی ہے. تو حضرات ذکر یہ دیکھیں امام احمد بن حنبل بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ قرآن کی دعائیں مانگے اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگے. اور پتہ چلا حضرات ذکر یہ میں آپ کے سامنے سے بیان کر رہا ہوں حضرات ذکر کہ ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر ایسے لوگ آ کے مسائل بیان کرتے ہیں جن کو قرآن حدیث کی فہم کا بالکل علم نہیں ہوتا. یہ امام احمد بن حنبل نے جو یہ مسائل بیان کیے ہیں، یا امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، یا جو بھی محدثین انہوں نے جو بھی مسائل حضرات ذکر بیان کیے ہیں، انہوں نے قرآن حدیث کے کو سمجھ کے انہوں نے مسائل بیان کیے. اب ان کی آراء، ان کی فکر، ان کی سوچ ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل عین قرآن و حدیث کے عین مطابق ہوتی ہے. اب جو امام احمد بن حنبل نے یا جو محدثین، جمہور محدثین نے نبی علیہ السلام کی فرمان ثم لِتَخَيِّ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُ وَلِي فَيَدْعُو، کہ نمازی کو تشہد کے بعد جو بھی دعا اچھی لگتی ہے وہ مانگ سکتا ہے. اس سے جمہور محدثین نے بشمول امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی سب نے یہ کہا کہ جو بھی وہ دعا چاہے مانگ سکتا ہے. صدیوں سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دعا نہیں مانگ سکتے. تو یہ کیسی جہالت والی بات ہے. پہلی بات تو یہ آپ خود سوچیں کہ مطلب آپ جو یہ مسائل بیان کر رہے ہیں ان کو یا ان کی ان کتابوں تک رسائی ہے، ان کو ان کتابوں کا فہم ہے. حدیث کو، اس حدیث کی اردو کتابیں آپ کو آسانی سے مل سکیں گی بازار کے اندر، سیاستہ کی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، اور جو حدیث کے علاوہ، سیاستہ کے علاوہ حدیثی کتابیں وہ مل جائیں گی، لیکن جو محدثین کا فہم ہے وہ وہاں نہیں ملتا. ابھی آپ دیکھیں ابن رجب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ حدیث کے معنی کو سمجھنے کے لیے حدیث کا جو راوی ہوتا ہے وہ جو معنی بیان کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کے معنی کو بہترین انداز میں اس نے سامنے بیٹھ کے حدیث سنی ہوتی ہے، حدیث کے معنی کو اس نے سمجھا ہوتا ہے استاد سے. لیکن جب وہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث مختصر انداز میں بیان کی جاتی ہے، لیکن معنی کیا ہوتا ہے وہ محدث بیان کرتا ہے، صحابی بیان کرتا ہے، وہ محدث بیان کرتا ہے، تابعی بیان کر دیتا ہے. تو حضرات ذکر اب دیکھیں جو جمہور محدثین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے سمجھا اور پرکھا
جمہور محدثین نے کہا کہ کوئی بھی دعا مانگنا وہاں فرض نہیں ہے، بلکہ جو بھی دعا مانگنا چاہے وہ مانگ سکتا ہے۔ تو اس لیے دیکھنا صدیوں سے ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں رب اغفر لی ولی والدیہ، ہم سکھاتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے، میری اولادوں کو نمازی بنا دے، میری دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، میرے مومنین کی بخشش فرما قیامت والے دن۔ اور پھر کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ میں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا قیامت والے دن۔ تو ذرات ذکر یہ بالکل سنت کے عین مطابق دعائیں ہیں، اور بالکل یہ وہی دعائیں ہیں جو ہمیں ہمارے محدثین نے نبی علیہ السلام کے فہم کے مطابق سمجھ کے ہمارے سامنے بیان کی ہیں، اور یہی دعائیں تمام محدثین مانگتے ہیں، یہی دعائیں عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام یہی دعائیں مانگتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے انہی کی دعاؤں کی کیا کی تلقین کی۔ کوئی خاص دعا فرض نہیں ہے، جب کوئی خاص دعا فرض نہیں تو جو مرضی دعا مانگے۔ ان میں ہاں نبی علیہ السلام نے جن دعاؤں کو خاص اہتمام فرمایا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی آپ تعوذ کی دعا کو نماز کے اندر شامل کریں، اس میں عذاب قبر سے پناہ کا ذکر ہے، اس میں دجال کے فتنے سے پناہ کا ذکر ہے، اس میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ کا ذکر ہے، اور اس میں قرض سے گناہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے۔ آپ یہ تنقید کر سکتے ہیں، لوگوں کو ابھار سکتے ہیں، لیکن اس تعوذ کی دعا کی آڑ میں یہ کہنا کہ باقی 70 سال سے محدثین نے غلط کام کیا، یہ کہنا کہ 70 سال سے جو 100 سال سے جو مساجد کے اندر دعا سکھائی جا رہی ہیں وہ غلط سکھائی جا رہی ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کو کیا کرے، وہ چھوڑ دیں، وہ اللہ جانے ان نمازوں کو، اور مطلب وہ اللہ جانے ان نمازوں سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز شک و شبہ کا شکار ہے۔ ایسا نہیں حضرات ذوالفقار، یہ ایسا بالکل ایک غلط طریقہ کار ہے۔ یہ وہ لوگ عموماً کرتے ہیں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں جن کو ان چیزوں کا فہم نہیں ہوتا، جنہوں نے حدیث کو سمجھا نہیں ہوتا، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں امام اسحاق بن منصور المروزی جو ان کے شاگرد ہیں ان کو سکھا رہے ہیں، کہنے کہ جو قرآن میں دعائیں ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، معلوم یکن دعا شنعن، کہ جب تک دعا کیا ہو کوئی بری دعا نہ ہو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق جو ہے، یہ اسحاق بن منصور کہتے ہیں میں نے اسحاق بن راہوے جو ہیں وہ سب جانتے ہیں، وہ اسحاق بن راہوے بہت بڑے محدث تھے، ان سے کہتے ہیں قال اسحاق یدعو بما شاء مما فی القرآن والسنن وان جرا فی دعائہ تسمیت الرجال، وہ کہتے ہیں کہ جو چاہے دعا مانگے، نماز میں قرآن میں جو دعائیں ہیں وہ مانگے، سنن میں جو دعائیں وہ مانگے، حتیٰ کہ وہ اپنی دعا میں کسی شخص کا خاص نام لے کے بھی وہ مانگ سکتا ہے، کسی خاص شخص کے نام لے کے بھی وہ کیا کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ حضرات ذوالفقار یہ اس میں ضرور اختلاف ہے کہ کسی بندے کا خاص نام لے کے دعا مانگنا، جبکہ حضرات ذوالفقار میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے یہ اس میں اختلاف ضرور ہے کہ بھی خاص کسی کا نام لے کے یا خاص کسی کا ذکر کر کے خاص اس کے لیے دعا مانگنا، تو اس پر محدثین کا ضرور اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں خاص نام لے کے دعا نہیں مانگی جا سکتی، وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا نام ہے، جو دعائیں مروی ہیں ان میں عمومی طور پر سب کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اور بعض محدثین کہتے ہیں نہیں خاص دعا نام لے کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، مانگ سکتی ہے۔ تو حضرات کا میرا بھی ذاتی جو رجحان ہے وہ انہی محدثین کی طرف ہے، ہر چند کہ وہ محدثین میرے کے لیے قابل احترام ہے جو کہتے ہیں کہ خاص دعا نام لے کے کسی کی دعا نہیں مانگی جا سکتی، لیکن میرا جو اپنا ذاتی رجحان ہے وہ انہی محدثین کے دلائل کی طرف ہے، جنہوں نے یہ دلائل دی ہیں کہ بھئی خاص نام لے کے بھی دعا کسی کی کیا کی جا سکتی ہے، مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ اسحاق بن راہوے کہتے ہیں یہ بھی کی جا سکتی ہے، کوئی وہ جو بھی دعا ہے وہ مانگ سکتا ہے، لہذا کوئی بھی کسی کا چاہے نام لے کے بھی آپ دعا مانگے تو مانگ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرات ذکر ابن ہانی جو ہیں یہ بھی امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، یہ کہتے ہیں سألتہ عن الرجل ما یقول بعد التشہد ابن مسعود فی الرکعتین اخیرتین ما یقول، ابن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے امام حنبل سے عبداللہ بن مسعود کے تشہد کے بعد آخری 2 رکعتوں میں پوچھا کہ وہ کیا دعا مانگے، کوئی شخص جو ہے وہ نمازی کیا مانگے، قال یقول اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک یدعو بما احب، کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ دعا مانگے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور جو اس کو دعا اچھی لگتی ہے وہ دعا مانگے۔ اسی طرح حضرات ذکر امام ابو داؤد نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیے، امام ابو داؤد جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں،
وہ کہتے ہیں میں نے حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں سمعت احمد سئل ما یختار فی التشہد من الدعاء، کہ میں نے امام احمد حنبل سے سنا، ان سے سوال کیا گیا تشہد کے بعد دعا کے بارے میں کہ کون سی دعا اختیار کی جائے۔ قال دعا ابن مسعود، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی دعا کیا کی جا سکتی ہے، اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو حضرات جگر دیکھیں اس میں سے یہ پتہ چلا کہ محدثین بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی خاص دعا مانگنا فرض و لازم نہیں ہے، لازم و ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور جو دعا آپ کو اچھی لگے وہ دعا آپ کیا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ ہاں تعوذ کی دعا بھی مانگے، لیکن تعوذ کی دعا کوئی فرض نہیں ہے، نہ پہلے تشہد میں فرض ہے اور نہ ہی آخری تشہد میں فرض ہے۔